ہماری اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو AROs کے متعلق ہے، جو یہ دونوں اشخاص جو ہے وہ ہمیشہ یہ اس دفعہ نہیں ہے کہ اس کے الیکشن میں ڈیوٹی لگی ہوئی. عام انتخابات الیکشن کے بجائے سلیکشن ہوا اور اسلام آباد تک ہم آج پارٹی جائیں گے، وہاں بھی مرکزی الیکشن کمیشن کے سامنے آج پارٹیز متفقت اور یہاں سے جا کر کے وہاں پہ احتجاج بھی کریں گے. اگر یہ دو بندوں کو نہیں ہٹایا گیا ہے تو ظاہر ہے اس سے پھر جو آنے والا وقت ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کی پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ حضرات نے اپنے ناخون مصروفیات سے وقت نکال کر کے ہماری جنرل نولائی آج پارٹیز کے اس ہنگامی پریس کانفرنس کے توسط سے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ضلع نولائی کہ آج پارٹی نے متحدہ طور پر متفقہ طور پر یہ ہنگامی پریس کانفرنس کوئٹہ میں کیوں کر رہے ہیں. اب حضرات کو معلوم ہے کہ 2024 8 فروری پہ عام انتخابات ہونے والے ہیں اور اس انتخابات میں پورے ملک پاکستان میں ہر سیاسی پارٹی صوبائی اسمبلی میں قومی اسمبلی پہ اپنا امیدوار نامزد کرتا ہے. ہم نے جو حالات محسوس کیے ہیں اپنی ضلع نولائی حلقہ PP5 اور AJ 252 پہ ہم نے جو حالات محسوس کیے ہیں کہ پہلے 2018 میں بھی الیکشن کے بجائے سلیکشن ہوا تھا اور آج بھی ہم وہی حالات دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے بجائے سلیکشن کے لیے راستہ ہموار کی جا رہی ہے. اس کا واحد ثبوت ہمارے 8 پارٹیز کے ساتھ جو موجود ہے، ہمارے نولائی PP5 پر اور AJ 252 پر 2 ARO الیکشن کمیشن نے ایسے بندوں کا تعینات کی ہے کہ یہ دونوں ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو با پارٹی کے نام سے مشہور ہے. باقاعدہ سوشل میڈیا پر اس کے تمام ثبوت ہم نے جمع کیے ہیں. باقاعدہ یہ 2 بندے جو آج کل الیکشن کمیشن نے ARO کی پوسٹ بھی تعینات کر چکے ہیں، یہ اس پارٹی کے جلوس میں شرکت کرتے ہیں، میٹنگوں میں شرکت کرتے ہیں اور گروپ بندے ہیں. 2018 میں بھی انہی لوگوں کی وجہ سے نولائی میں عام انتخابات الیکشن کے بجائے سلیکشن ہوا. تو آج پارٹیز نے باقاعدہ 13 دسمبر نولائی میں باقاعدہ اجلاس کیا ہے اور اس کے بعد تمام آج پارٹیز کے ذمہ دار حضرات نے سب سے پہلے اپنے ہی ضلع میں DRO سے ملاقات کیا اور وہ تحریری ثبوت اس کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد آج پارٹیز نے نولائی ڈسٹرکٹ کمشنر کے ساتھ ملاقات کیا. اس کے سامنے بھی
یہی ثبوت پھر اس کے سامنے ایک کاپی کے شکل میں پیش کیا. ایڈویژن کے صدر میں جو الیکشن کمیشن کے جو افسر ہے اس کے سامنے آپ پارٹیز نے ملاقات کی ہے، وہی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے اور وہی ثبوت ان کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد ہم آپ پارٹیز صوبائی الیکشن کمیشن کوئٹہ آیا. الیکشن کمشنر یہاں پہ موجود نہیں تھے. ہم واپس چلے گئے. آج ہم پھر آئے ہیں. ان حضرات سے ہم نے ملاقات کیا ہے. صوبائی الیکشن کمشنر چوہان صاحب سے یہ شکایت ان کے سامنے ہم نے رکھی ہے بمائے ثبوت. سب سے پہلے ثبوت یہ تھا کہ اس ARO نے جس کا نام حبیب الرحمان مردانجی ہے 1 روپی چندہ اسی سیاسی پارٹی کو دیا گیا ہے اور اپنے پرسنل پیج پہ انہوں نے خود یہ بیان کیا ہے کہ میں نے بار پارٹی حجتوں کو 1 روپی چندہ دیا ہے. اور اس کے پرسنل ED پہ مختلف بیانات مسلم نون جو اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے اس صوبائی الیکشن کمشنر کے سامنے پیش کیے ہیں. اور وہ جو اس کے جلوس میں جو انہوں نے شرکت کی ہے باقاعدہ جھنڈے اس کے جلوس میں بہت سے جھنڈے بھی نظر آ رہا ہے. وہ ثبوت بھی ہم نے صوبائی الیکشن کمشنر کے سامنے پیش کیا ہے. لیکن انہوں نے ہم کو آر پارٹیز کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ انشاءاللہ یہ 2 ARO ایک ہے حبیب الرحمان مردانجی، دوسرا ہے حبیب الرحمان لولی ہے. دونوں کا نام حبیب الرحمان ہے. انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرا دی ہے کہ انشاءاللہ یہ 2 بندے جو ہم نے ابھی ہمارے سمجھ آ گیا ہے کہ یہ سیاسی کارکن ہے، یہ حجتوں کے ووٹر ہے، مسلم لیگ کے ووٹر ہے، 1 روپی چندہ دیتا ہے، اس کے جلوس میں شرکت کرتا ہے، اس کے میٹنگوں میں باقاعدہ شرکت کرتا ہے. تو انہوں نے اس پہ ایکشن لیا، سمری تیار کیا ہے، چلا بھیجوا دیا ہے. اس کی یقین دہانی کرانے پر ہم نے اپنا احتجاج 3 دن کے لیے مؤخر کر دیا. جو پہلے آر پارٹی نے باقاعدہ اعلان کیا تھا جمعے کے دن میں پورے شہر لڑائی بند تھا اور اس کے بعد لڑائی میں تمام آر پارٹیز کا مظاہرہ ہونا تھا. اب 21 دسمبر میں باقاعدہ پیجام ہڑتال کا اعلان بھی ہم نے کیا تھا اور یہاں تک ہم نے اعلان کیا ہے کہ اگر یہ 2 آروپ کا آرڈر منسوخ نہ کیا جائے اور اس کے جگہ پہ غیر جانبدار جو کسی پارٹی کے ساتھ ہمدردی نہ ہو ایسے بندے کو تعینات نہیں کیا گیا تو ہم لامال بھی کریں گے، صوبائی الیکشن کمشنر کے سامنے دھرنا بھی دیں گے اور اسلام آباد تک ہم آر پارٹی جائیں گے. وہاں بھی مرکزی الیکشن کمیشن کے سامنے آر پارٹیز متفقت اور یہاں سے جا کر کے وہاں پہ احتجاج بھی کریں گے اور اسلام آباد میں دھرنا بھی دیں گے. لہٰذا یہ ہے ہمارے مختصر ہنگامی پریس کانفرنس جو کچھ الفاظ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. کچھ باتیں تو صدر صاحب بھی کریں گے، اسمدیار صاحب بھی کریں گے، بعد انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. ہم آخر میں پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات نے ہمارے لویال پارٹیز کا بڑھام سے افزائی کی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ صحافی حضرات کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں شارٹ ٹائم پہ ٹائم دے کر کے اور مولی
مولوی صاحب نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ جو حالات واقعات آپ کے سامنے زبانی پیش کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ یہی باتیں آپ کے سامنے پروف کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو AROs کے متعلق ہے، جو یہ دونوں اشخاص جو ہے وہ ہمیشہ، یہ اس دفعہ نہیں ہے کہ اس کے الیکشن میں ڈیوٹی لگی ہوئی، یہ ہر دفعہ 3-4 الیکشنوں میں ان لوگوں نے یہی ایک شخص کے ساتھ، جو پہلے باپ پارٹی کا تھا، اجیتور اور تمان خیر کے ساتھ ہوتا، پھر اب یہ نون میں چلے گئے، اب پھر ان کے ساتھ ان دونوں کا جو ہے الیکشن کی وابستگی ہے، اور ان پہلے یہ 2 پریزیڈنگ افسر بھی رہے ہیں، اور پریزیڈنگ افسر پولنگ پہ ان لوگوں نے لڑائی جھگڑے بھی کیے ہیں نمائندوں کے ساتھ کہ یہ ٹپے لگا رہے تھے، یہ نمائندے جو الیکشن کے امیدوار تھے وہ منع کر رہے تھے۔ اس سے ہماری سیاسی اور علاقائی دشمنداری پیدا ہو سکتی ہے، اس سے بڑے پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جو حبیب الرحمان لونی ہے، وہ اپنے لونی پولنگ پہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا، اداروں کے ساتھ بھی ہو گیا تھا، پھر وہاں کے مقامی لوگوں نے آ کر کے ان کی فوراً صلح کروا کر کے اسے چھڑایا تھا۔ یہ اتنا تک متنازع ہے، اور اپنے آئیڈیز سے ان لوگوں نے باقاعدہ طور تمان خیل کے آئیڈی سے اپنے شمولیت اور ان کے تعاون، اور بلکہ 1 کروڑ روپے تک اعلان بھی کیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے گورنمنٹ کی افسر ہے، یہ جلوس اور جلسوں میں تقریریں بھی کی ہے، اور حبیب الرحمان مردانزی ٹیچر ایسوسیشن کا صدر بھی ہے، اور دوسرا جو حبیب الرحمان لونی ہے وہ کلرک ایسوسیشن کا وہ بھی چیئرمین ہے۔ یہ دونوں اس وقت اس الیکشن میں ٹیچر بھی انوالو ہوئیں گے اور کلرک صاحبان بھی ہوئیں گے، تو یہ دونوں اس پہ اثر انداز ہے۔ تو ہماری دوسری مطالبہ بھی یہی الیکشن کمیشن سے ہے، ان لوگوں نے ابھی چند لوگوں کے لسٹ بھجوایا الیکشن کمیشن کو۔ ہمارے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم جتنی بھی ملازمین ہیں، چاہے ٹیچر میں ہے چاہے کلرک میں، آپ سب کے لسٹ لے کر کے پھر وہاں سے آپ ان کی ڈیوٹی لگا دیں۔ ان لوگوں نے اپنے ایک مخصوص لوگوں کے لسٹ بھجوا دیا ہے، تو ظاہر ہے پھر الیکشن کمیشن کو کیا پتہ ہے، یہاں سے جا کر کے ان لوگوں نے چانٹی کر کے بھجوایا نہیں۔ ہم کہتے ہیں تمام لورالائی کے جو ٹیچر ہے یا کلرک ہے یا جو بھی ہے، ان کے لسٹ بھجوایا جائے، تاکہ ان کے من پسند لوگ ہمارے پولنگ پہ پریزیڈنگ اور سٹاف یہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے لیے وہاں پہ بھی بڑے بڑے مسئلے پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے لورالائی میں ہم سارے آل سیاسی پارٹیز اکٹھے ہو کر کے ہم نے ایک اپلیکیشن لے کر کے ہم نے چیف الیکشن کمیشن کو بھی بھجوایا ہے، اور آروز کو بھی بھجوایا ہے، اور AROs کو بھی بھجوایا ہے۔ ہم نے سب کچھ اس کے ساتھ ثبوت کے ساتھ ہم نے لگا دیا ہے کہ اس نے سارے ریسیونگ بھی کیا ہے، اور اس میں ان لوگوں کے فوٹیج بھی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ باقاعدہ، یہ دیکھو یہ حبیب الرحمان کے ID سے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ چمچے کسی کے نہیں ہو سکتے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غیرت مند ساتھ ایمان کے ساتھ حاجی صاحب کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ حاجی حبیب الرحمان۔ یہاں تک اگر یہ سارے ثبوت کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ہاتھ میں دے کر کے آپ خود بھی یہ چیک کر کے اور اپنے آپ کی میڈیا کے توسط سے یہ ذرا ہمیں بتا دیں۔ اگر ایسے لوگوں کے سب پہ الیکشن ہوگا تو یہ ابھی سے یہ متنازع ہے، جیسے ماضی میں بھی ان لوگوں نے بڑے کردار اور رول ادا کیا ہوا ہے۔ اب وقت سے پہلے ہم الیکشن کمیشن، انتظامیہ، چیف سیکرٹری، اور اس وقت ہم نگران حکومتوں سے، چاہے پروونشل ہے چاہے مرکز سے ہے، یہ نگران حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے تاکہ وہ بھی یہ صاف شفاف الیکشن کروا دے۔ اگر یہ 2 بندوں کو نہیں ہٹایا گیا ہے
تو ظاہر ہے اس سے پھر جو آنے والا وقت ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کی پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پھر وہ اساس اور باقی اداروں کا ہے۔ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے شعر اساتذہ اجی حبیب الرحمان حرب سوداگر مردان زئی کا کیا طرف سے اجی طور تمان خیر کے الیکشن اخراجات کے لیے 1 کروڑ روپے چندے کا اعلان کیا ہے، اس کے پاس کروڑوں روپے کدھر سے آ گیا ہے؟ یہ ان کے آئی ڈی سے ہے باقاعدہ، یہ ان کے فوٹیج ہے باقاعدہ جلسوں میں ہے، یہ سارے اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم نے اتنے ثبوتوں کے باوجود اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پورے الیکشن پھر پورے ملک کے الیکشن ہی ایسی ہوگا۔ اس میں ہماری استدعا ہے کہ ان دونوں کو فی الفور ہٹایا جائے، اگر نہیں ہٹایا گیا تو پھر یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن و نگران حکومت اور انتظامیہ پر ہوگا۔ مولوی صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ کہ ہم نے جمعے کو یہ کرنا ہے، پیجام ہڑتال کرنا ہے، ہم نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے، ہم نے اسلام آباد تک بھی جانا ہے۔ ہم ایک کی خواہش نہیں ہے کہ ہم آج آپ کے سامنے آ کر کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہم تقریباً آل سیاسی پارٹیز ہے، اس میں جتنی بھی پارٹی ہے وہ یہاں پہ شامل ہے، آزاد امیدوار۔ میں مشترکہ اتحاد سے میرا اپنا مشترکہ اتحاد ہے، اس کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ تو آپ کے توسط سے، آپ کی میڈیا کے توسط سے آپ لوگوں نے ہماری یہ آواز اٹھانا ہے اور یہ آپ کی مہربانی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ شارٹ ٹائم پہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دے دیا اور آپ کو زحمت دے دیا ہے، مہربانی، تھینک یو۔ اس سے پہلے برگاٹی ایکشن ہوا ہے تو نہیں کیا کہ جو آپ لوگوں نے عدالت سے یا کسی ایسے ادارے سے ایسے فورم سے جو الزامات نہیں لگا رہے ہو آپ، یا تو اس کی کارکردگی بہت بہتر ہے یا اس نے وہاں بھی یہی کام کیا ہوگا، تو اس پہ ہم لوگوں نے عدالت سے کیا کیا اور اس کے خلاف کون سے ایسی کارروائی کی جو اس کے روکتھام ہو سکے؟ ابھی الیکشن سر پہ آ گیا تو آپ لوگ کے ذریعے اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو الیکشن سر پہ تو ابھی ڈیوٹی تو ابھی لگ گئی ہے، ابھی الیکشن کمیشن نے لگایا، پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون آ رہے ہیں، ابھی ان لوگوں نے الیکشن کی ڈیوٹی لگا کے دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جیسے آپ نے کہا تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں طور نے کافی سویپ کر دیا ہے اور بلدیات پہ آ گئے، ان کے ویڈیو شامل ہے کہ اس نے یہ لڑائی تھا کہ میں نے فلانے کو 50 لاکھ دیا ہے، فلانے کو، یہ میڈیا کے تھرو آئے ہوئے ہیں، اس نے تو یہ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، جو آج بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ دو بندے کہاں سے آ کر کے اتنے لوگوں میں چنا کر کے یہ آگے یہ کر دیا ہے۔ یہی تو ہماری یہی تو اعتراض ہوتا ہے، پہلے بھی ان دونوں کو ان بندوں کو یہی بلدیاتی اس پہ ہٹایا گیا تھا کہ یہ مشکوک تھے، اور ایک پولنگ پہ ان لوگوں نے، وہ اصغرلون پولنگ ہے ایک ہمارے لورلائی میں 111 ووٹر تھے، اس نے 270 ووٹ پہ سائن کر دیا ہے، پھر بعد میں اس پہ کیس بنا، اس نے وہ سائن سے منکر ہو گیا۔ اگر ہماری حالات یہ ہے تو پھر یہی ہوگا جو اس میں سویپ بھی کر رہا ہے اور اسمبلی میں بھی جائے گا، یہ ہے۔ بہت شکریہ آل پارٹیز کی طرف سے صاحب نے ڈیٹیل سے جو دو متنازع اشخاص ہے، حبیب رحمان لوڑی اور حبیب رحمان مردانزی۔ حبیب رحمان مردانزی تو آپ کو بیٹر پتا ہوگا کیونکہ وہ ٹیچر ایسوسیشن کا وہ کافی زیادہ متنازع رہے، کیونکہ ان کے اوپر نیب کے بھی کیسز ہیں، آپ کو پتہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس گورنمنٹ میں یہ ابھی گزری ہے، اس گورنمنٹ میں یہ ملازمتوں میں رزق وہ بھی جن کے ثبوت بھی موجود ہے، جن لوگوں کو انہوں نے لگایا ہے وہ لوگ ان کے ڈیری میں کام کرتے ہیں، آپ یہ پتہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ثبوت بھی ہم دے سکتے ہیں۔ یہ بدنام کروانے شخص ہے جو سوشل میڈیا پہ ہاتھ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ایک کینڈیڈیٹ کو اتنے 1 کروڑ روپے دوں گا، جو ایک GBT میرے خیال سے SST ٹیچر ہے۔ پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے گورنمنٹ ان سے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہیں، کیونکہ پچھلی حکومت جو مولوی صاحب نے فرمایا کہ جو 2018 میں جو الیکشن ہوئے، اس الیکشن میں بھی اس طرح کے کرپٹ لوگوں کو پریزیڈنگ افسر تعینات کر کے اس کے تھرو اس ٹائم بھی انہوں نے دھاندلی کر کے جیتے ہیں الیکشن میں۔
ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن اگر کرانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے کرپٹ لوگ تو یہ آرو تو کیا ان کو پریزیڈنٹ افسر تک تعینات کرنے پہ ہمیں یہ ہار پارٹیز کو اعتراض ہوگا. اگر اس طرح کے لوگوں کو کرپٹ لوگوں کو اور اس طرح کے بےمان لوگوں کو اگر اے آر او یا پریزیڈنٹ افسر لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ صاف و شفاف الیکشن کا انعقاد ہونا بہت مشکل ہوگا. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم پہلے سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ بٹھاتے ہو یا اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ لے کر آتے ہو تو اس طرح صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد بہت مشکل ہوگا. اگر ان لوگوں کو نہیں ہٹایا گیا تو جس طرح مولوی صاحب نے فرمایا ہم اپنا وہ جو لائبل ہے لانگ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا، وہ بھی ہم جلد از جلد اعلان کریں گے. بہت شکریہ.